یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے جو ہم آپ کو روایت بتا رہے تھے، جو اتنی مفصل روایت ہے جو اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے ہے کہ وہ آخری ساعتیں کب آئیں گی، یہ اسی کا تسلسل ہے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جی اسامہ صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم اپنے جو نئے ویورز ہیں ان کے لیے عرض کر دیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اور آپ یہ روایت کرتے ہیں جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زنجیر پکڑی ہوئی تھی اور صحابہ ارد گرد جمع تھے. اس میں حضرت سلمان قریب ترین کھڑے تھے. حضرت سلمان نے آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا، اور یہ اس پوری روایت میں حضرت سلمان ہی پوچھ رہے ہیں، مخاطب وہی ہیں، اور راوی جو ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں. اور یہ روایت مفصل ترین شاید روایت کہا جائے آج تک کی. شاید آپ نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جب موسٹلی ویورز نے نہیں سنی ہوگی، تو ہم اس کو دوبارہ سے وہیں سے شروع کر رہے ہیں. تو جی اس میں ہم تھے کہ قرآنوں کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد کے فلک بوس مینار ہوں گے. مساجد تو اب آپ کی مینار کے بغیر ہے ہی نہیں، بے بات. اچھا اس میں نا کلیئرٹی لاتے جائیں، جتنی چیزیں ہمارے ویورز کے دماغ میں میچ کر رہی ہیں بلکہ کمنٹ کر کے بھی بتائیں، ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کریں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہم نے آنکھوں سے نہ دیکھی ہوں، ہمارے ایکسپیرینس میں نہ ہو. ہمارے دوسرے ویورز کے لیے آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ایک تو اس ویڈیو کو سیو کریں، شیئر کریں، بچوں میں لازمی دکھائیں، فیملیز میں ایک دفعہ لازمی دکھائیں، تاکہ یہ روایت ایک دفعہ کانوں سے گزر جائے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ دین کے لیے اس ٹائم کے وقت میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ویڈیو ضرور کم از کم آپ لوگ دیکھیں. فنی ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ، کلپس بھی شیئر کر رہے ہیں، سب کچھ. تو تھوڑا سا اگر یہ پیغام رسانی کا کام کر لیں دین کی ابلاغ میں، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہیلپ فل ہوگا. اس کو سیو کر لیں سٹارٹ کر کے، آخری ٹائم میں کام آئے گی. اچھا جی، اس کے بعد نمازیوں کی صفیں لمبی ہوں گی، لیکن ان کے آپس میں دل ان کے جدا جدا ہوں گے. اور آپ یقین کریں کہ اس ٹائم آپ کی صفوں میں ایگزیکٹلی ہمارے بچپن میں نہیں تھا، اس وقت تو ہر کوئی ایک دوسرے کو مار مور کے حال حوال وہاں تک جڑے ہوئے تھے صفوں میں. مطلب وہ 5ویں بچے تک، اور آگے بڑوں میں بھی اس طرح کی کنیکٹیویٹی تھی. مسجد میں گپیں تھی، مسجد میں ایک دوسرے کے ایشوز ڈسکس ہوتے تھے، بلکہ گاؤں کے مسائل میں سودے بھی بکتے تھے، رولے بھی ادھر ہی ہوتے تھے، طے پنچایتیں بھی ادھر، سب. اب آپ دیکھیں کہ ہم بڑے روبوٹک سے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کون، اور عجیب سے کھجے ہوتے ہیں. کسی کی کونی بھی لگتی ہے نا تو ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ یہ یار کیا بدتمیز آدمی کدھر آ گیا ہے. مطلب اس طرح سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں دلوں میں. وہی بات ہے کہ ہمارے اب یگانیت نہیں. اور مسجد میں اب ظاہری بات ہے کہ اسکول آف تھاٹ، اس کے ڈفرینسز اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو یہ تو این جیسے کہتے ہیں نا کہ فٹ ہوئی. اچھا جی، ان کے دل جدا جدا ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن آپس میں دشمنیاں ہوں گی. بدن ملے ہوں گے، زبانیں جدا جدا ہوں گی. وہ سب باہمی اختلافات کا شکار ہوں گے. اور مسجد میں اب یہی ہے، ہر مسجد میں ڈائیورجنز آ گئی ہے، بحثیں ہیں، فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، سب ہیں. پھر سلمان یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں سلمان، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دوران ایسے ہی ہوگا. آپ سوچیں، میں تو صرف ہر بندے کی اپنی اپنی ایک وہ ہوتی ہے نا واچ، یا جہاں تک نظر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر نظر بس اپنی اپنی روشنی تک جا سکی، ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف تک پایا مجھے. یہ کہانی وہی ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، بعد وہ پوچھتے کیا ایسے ہی ہوگا، اور آپ آگے سے قسم کھا کے بتاتے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کا تو بولنا ہی کافی ہے، لیکن قسم کھانے کی شدت صرف اس لیے ہے کہ شاید کوئی شقی و قلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا مرتبے کو اہمیت کا اندازہ نہ ہو، تو وہ جیسے کسی عام شخص کی قسم کا اعتبار کرتا ہے، تو چلو اس کیٹیگری میں فال کر لے. میری امت کے مرد حضرات سونا، ریشمی کپڑے اور حرام جانور کے چمڑا استعمال کریں گے. اب میں نے اگلے دن دیکھا سانپ کا وہ جوتا، کروکوڈائل شوز، چمڑے بھی آ گئے سر جی، اور کسی کو پتہ ہی نہیں حلال حرام کا. ریشمی کپڑے بھی، یہ ہمارے جو سوٹ ہیں آدھے تو اس میں وہ مکس ہیں جو آج کل جیسے کہتے ہیں نا کہ شائنز ہیں، اور یہ ساری یہ بھی ہم کر رہے ہیں.
सोना मर्द हजरात भी पहन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हाँ जी, सूद का कारोबार होगा। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, इन मौलवियों ने क्या बताना था सर जी, सूद तर्जमा करने के मतलब में यहाँ भी इसका सारी बात है, रिवायत का तर्जमा ही किया गया है, ये बताना बहुत जरूरी है। रिबा हराम है, सूद तो मुनाफे को ही कहा जाता है, लेकिन ये जहां भी आपको सूद लिख दिया जाता है ना, वो बड़ा टर्मिनोलॉजी में बजाते खुद ही गलत बात है। सूद कोई हराम नहीं है टेक्निकली, वो उसका मतलब मुनाफा ही है। रिबा हराम है, और हम जब भी तर्जमा करते हैं सूद कर देते हैं, रिबा का तर्जमा वर्ड ही गलत कर देते हैं। बहरहाल जी, रिबा का कारोबार आम होगा इस टाइम। ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स और आपकी बैंक, पहले प्राइवेट शॉप्स, फिर अब प्राइवेट लोग, और उसकी सब जानते हैं इस टाइम। बेची हुई चीज को कम कीमत पर वापस खरीद करेंगे। हाँ जी, आप जैसी कोई चीज वापस लेके जाएंगे, जी इतनी डी वैल्यू होगी, मोबाइल ले जाओ जी इतनी डेप्रिसिएशन होगी, कार ले जाओ, हालांकि भाई अच्छी भली उतारी नहीं, डेप्रिसिएशन होगी, बस जीरो से उतारी, तो वो बात भी पूरी। रिश्वत पर मबनी कारोबार होगा इस टाइम। ये जो आपके टेंडर वेंडर लेते हैं और जितनी भी कहानियां आपको खुद पता है मीडिया की और बाकी भी, दीन को एक तरफ रखकर दुनिया को संवारा जाएगा। तलाक आम हो जाएगी, हदूद शरई कायम नहीं होगी, वो अल्लाह ताला को हरगिज कुछ भी नुकसान ना दे सकेंगे। अच्छा, टेक्निकली यहाँ ये बता भी दिया साथ कि तलाक आम हो जाएगी। यस, हम सारा दिन एज ए एस्ट्रोलॉजर ये फैसले कर रहे होते हैं मोस्टली। और उसके बाद हदूद शरई कायम नहीं होगी, और इस टाइम शरई हदूद तो माशाल्लाह इस्लाम के नाम पे बने हुए मुल्क में सड़क पे नहीं मिलती, गली में नहीं मिलती, घर में नहीं मिलती। बिल बोर्ड, नंगे बिल बोर्ड, नंगा सब, और बाकी सारी जो इनजस्टिस या नाइंसाफियां, वो तो फिर छोड़ देना। बाजा साज गाना बजाना आम होगा, इसके पीछे मेरी उम्मत के बदतरीन और शरारती लोग होंगे। अभी तो आपका वो आजकल चाहत फतेह अली खान ही इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो मतलब ये देखिए, म्यूजिक को तो आप बुरा समझा ही नहीं जा रहा, इसमें भी थोड़ा सा मैं अपनी जाती इनपुट दे दूं कि भाई साहब ये जो म्यूजिक है ना, बच्चों को इससे दूर रखें, क्योंकि ये जिना की तरफ लेके जाता है। बस इस्लाम में म्यूजिक की जो इलल है ना, वो यही है कि ये जिना की तरफ लेके जाता है, इट लीड्स टू। तो जब बच्चा गाना सुन रहा हो ना, ये ना समझा करें कि ये तो बस एंजॉय कर रहा है, कुछ नहीं क्या कर रहा है। आप ये सोचा करें कि ये रास्ता इसको लेके कहीं और जा रहा है। बचाना तो बचा ले, हमारा काम है आपको ईमानदारी से चीजें बताना। म्यूजिक हराम नहीं है बेसिकली, गिना हराम है, शायरी हराम है, इंस्ट्रूमेंटल इज समथिंग डिफरेंट। यस, लेकिन अगर उसमें आपका बच्चा तो अब उसकी कैद में नहीं है ना, वो तो सब कुछ ही सुन रहा कर रहा है, लेकिन वो लेके वहीं जाएगा उसको। बेटी है आपकी, एयरपोर्ट लगे हुए हैं, ना करने दे खुदारा। अच्छा जी, उसके बाद हजरत सलमान फिर पूछते हैं, या रसूलुल्लाह ऐसा भी होगा? बड़े हैरान हो गए कि मेरी उम्मत के बदतरीन, मेरी उम्मत के यानी कि मेरी उम्मत के लोग होंगे, शरारती लोग होंगे, गाना बजाना आम होगा, वो इस पे लगे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ कसम बा खुदा है सलमान, ऐसा ही होने वाला है इस दौरान। मेरी उम्मत के सरवतमंद, ये आई ना, मेरी उम्मत के सरवतमंद सैरो सयाहत और तफरीह के लिए हज पर जाएंगे। सैरो सयाहत और तफरीह के लिए हज पर जाएंगे, और दरमियाने तबके के लोग तिजारत और कारोबार के लिए हज पर जाएंगे। मैं मलेशिया फ्लाई कर रहा था, एक औरत और बच्चा पकड़े हुए थे कि तुम लोग जी उधर जाके मांगोगे। अच्छा, उसके बाद मोस्टली लोग जाते खुद भी अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उम्रे और हज पे जाते ही कारोबार के लिए सीजन है जी। उसके बाद सैरो सियाहत में वाकई मैंने कई लोगों को देखा है कि मैक्सिमम, चलो जी घूमना फिरना भी है तो चलो नेक जगह पे तो जाए ना, तो वो भी हो रहा है। बुरी बात नहीं है, ये नहीं है कि शिकागो जाने से कोई बुरा है, अच्छा है कि उधर ही जाओ, लेकिन वो बात यह है कि आपकी अमलन जिंदगी में क्या वो रूहानियत, क्या वो चीजें हैं जिनके लिए आप उधर जा रहे हैं। फुकरा, गुरबा, शोहरत और दिखावे के लिए हज पर जाएंगे।
اب سارے حاجی لگاتے ہیں جی، حاجی صاحب ایسی، ساتھ ہی حاجی، ایک حج الحاج، اور اس کے بعد فقرا اور غربا بھی، بس جو چلا جاتا ہے ٹور بنا کے پھرتا ہے۔ اس دوران ایسے گروہ ہوں گے جو غیر خدا کے لیے فقہ علم شریعت پڑھیں گے، یعنی کہ علم شریعت جو ہے وہ شرعی طور پہ جو چیزیں یا تعویلیں دی جائیں گی، دین کی جو سینس دی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی، غیر اللہ کے لیے ہوگی۔ اور اس میں آپ خود سمجھ لیں کہ اس ٹائم جتنی بھی میکسیمم جو فرقے کی بنیادیں یا چیزیں ہیں وہ شرعی طور پہ اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کے لیے تو نہیں، اس کے مخالف اور اسی سائڈ پہ جا رہی ہیں جتنی بدعات ہے۔ اچھا، ہر خطبے میں مولوی کہہ رہے کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالہ فی النار، لیکن ماشاءاللہ عملاً بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، زنا سے ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی، قرآن پڑھنے میں غناء کا استعمال، غنا کا، یہ آواز گھمانے کا، یہ جو قرات کے مقابلوں میں آج کل ہو رہا ہے۔ دنیا میں رغبت زیادہ رکھتے ہوں گے، دنیا کی رغبت بھی بڑھ گئی ہے، وہ بہت بے انتہا ہے اس ٹائم، تو دل کرتا ہے کہ بس دنیا ہی دنیا ہو۔ اس کے بعد جی محترمات کی ہتک ہوگی، مقدسات کی توہین ہوگی۔ محترمات جو محترم لوگ ہوں گے یا محترم باعزت لوگ ہوں گے ان کی ہتک ہوگی، مقدسات کی بے احترامی ہوگی، مقدس جگہوں کی، یہ جو شام میں مقدسات ہیں اور باقی آپ دیکھ لیں عراق میں اور اس سب میں، یہ پچھلے دنوں جب یہ IS آئی تھی تو زینبون جب بنی تھی، یا وہ جب حشر شابی بنی تھی، وہ اسی لیے بنی تھی کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بی بی زینب کے روزے تک جانا ہے، مسمار کرنا ہے، تو پھر ہی ان کا پتہ کٹا تھا، کر نہیں سکے تھے۔ ہاں، گناہوں سے کمائی کی جائے گی، ماشاءاللہ اس وقت جو آپ کے یوٹیوب اور باقی دنیا سوشل میڈیا اور ہر طرف دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کیا کیا دکھا کے کمایا جا رہا ہے۔ گناہوں کا ارتکاب کاروبار شمار ہوگا، اس ٹائم آپ کا سوشل میڈیا تو ایگزیکٹ اس پہ بیٹھ رہا ہے۔ برے لوگ نیکوں پر مسلط ہو جائیں گے، اس وقت جو پوری دنیا میں صورتحال ہے، جھوٹ عام پھیل جائے گا، ضد کرنا جھگڑالو پن عام رواج ہوگا۔ اب یہ گھر گھر کا مسئلہ، کہتے ہیں بچہ ہے میرا لاڈلا ہے، ضدی ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہاری اطاعت نہیں آئے گی تو اللہ کی اطاعت کیا کرے گا؟ اس کو اپنی اطاعت کرانی ہے تاکہ اس کے اندر وہ پریکٹس پیدا ہو کہ یہ خدا کی اطاعت سیکھے۔ فاقہ عام ہوگا، لباس پہننے پر فخر و مباحات کریں گے۔ واقعی میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ ڈریس اپ، اور جی کتوں لے جی سوٹ، کتوں لے جی، آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، اور اس پہ بحثیں ہو رہی، کبھی اس کے کریکٹر پہ یہ بات نہیں ہوگی۔ کریکٹر کمپیریزن، کریکٹر کمپٹیشنز ختم ہو چکے ہیں، لکس ڈز میٹر۔ اچھا جی، بے موسمی بارشیں ہوں گی، یہ تو خیر پچھلے سال ہم نے دیکھی، پچھلے سالوں سے ہی ہو رہی ہیں۔ ساز باجا، گانے کے آلات غنا کے آلات، ڈھولک عام ہوں گے، شطرنج کا استعمال ہوگا اور ان کو اچھا بھی سمجھا جائے گا۔ اب ہمارے واقعی شطرنج اور ان ساری چیزوں اور ان سب کو ہم کہاں مائنڈ کرتے ہیں۔ امر بالمعروف سے انکار کریں گے اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے، یعنی کہ دونوں ہی کام انہوں نے جو ہے نا، اگر کوئی ان کو اچھی بات کرے گا تو اس سے انکار کر دیں گے، اور خود بھی کسی برائی سے روکیں گے نہیں۔ معروف بات، ہر وہ معروف بات ہے جو دیکھنے میں معیوب لگے، سمجھ رہے ہیں؟ معروف بات سے منع کریں گے کہ چھوڑ پڑے، اور جو روکنے کا کام ہوگا وہ کریں گے نہیں کہ آپ یار یہ غلط کر رہے ہو، نہ کرو۔ اس زمانے میں ایک مومن عام کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا، ایک مومن کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ اس زمانے میں قاریان قرآن اور عبادت گزار ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کی ملامت و مذمت کریں گے۔ ملکوت السماوات میں ایسے لوگوں کو ارجاس، نجس، پلید، نجس کے نام سے پلید اور نجس کے انجاز، پلید اور نجس کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب آپ کے مولوی جتنا بھی طبقہ ہے یہ ایک دوسرے کو جس طریقے سے نوچ رہے ہیں اور جیسے کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں۔ سلمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ایسا ہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے اختیار میں میری جان ہے، سلمان ایسا ہی ہوگا۔ اس دوران صاحب ثروت مالدار فقیر سے ڈرے گا کہ یار اے فقیر آ گیا پیسے نہ مانگ لیں، مالدار دیکھے گا غریب کو سائڈ بدلے گا۔ اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک محتاج ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرے گا، لیکن کوئی بھی شخص اس کے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھے گا۔ ابھی یہ سٹیٹس نہیں ہے کیونکہ کل ہی میں نے جمعے میں دیکھا ہے کہ اس نے پھیلایا تو کافی اناؤنسمنٹ کے بعد پیسے اکٹھے ہوئے ہیں، سو یہ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن جس طریقے سے یہ بیگنگ بڑھ رہی ہے، لاشعوری طور پہ ہم اس کی طرف جا ضرور رہے ہیں کہ یار یہ تو ان کا کام ہی ہے کائنڈ آف، تو ہم اس کی طرف اب یہ اینڈ فائنل ہوگی، آخری لائنز ہے۔ اس کے بعد سلمان یا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں اے سلمان قسم باخدا ایسا ہی ہوگا۔ رو بیضا بولے گا سلمان میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ یہ رو بیضا کیا ہے جو بولے اور آواز دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو ان سارے حالات میں خاموش تھا، اس سارے حالات میں خاموش تھا، وہ ان حالات کو دیکھ کر عوام کے مسائل کے بارے میں بول اٹھے گا اور تھوڑی تعداد کے علاوہ کوئی بھی ان کی بات نہ سنے گا۔ یعنی کہ ایسا شخص بولے گا کہ یار یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن ویورشپ بہت کم ہوگی، ادھر ہی کسی گندے ٹاپک پہ گندی گفتگو کی ملینز ویوز آ سکتے ہیں، لیکن جو کام کی بات اور وہ بات ہوگی وہ اتنی سی ہو، کم لوگ سنیں گے۔ تو سر جی یہ روایت میرے حساب سے اب پوری ہوئی، یہ آخری تھی۔ اب دیکھیں کہ اتنی بڑی روایت جس نے پورا نقشہ کھینچا ہے، کون سی اس ٹائم ہم نے جو سنی ہے سب نے، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سب اس ٹائم پہ نہیں اس نے دیکھا؟ سوائے وہ مسجد والی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ابھی اس کی جھولی میں باقی سب دیکھ لیے، پھر کیوں نہیں لگ رہا کہ ساتھ نہیں آ رہی، اور ساتھ کا جو ٹاپک تھا وہ پورا نہیں ہو رہا؟ کون سی اس میں بات ایسی تھی روایت میں جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی پوری ہونے والی؟ بتائیں۔ صرف یہ جمعے کی کسر رہ گئی ہے کہ بندہ خالی نہ جائے، کوشش کریں کہ اس کو جمعے میں بھر کے بھیجا کریں۔ آپ کم از کم اپنے پیسے ڈال دیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ ٹھگ گیا فقیر ہے جو مرضی ہے ڈرامے باز ہے، آپ کم از کم ضرور دیں۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت ساری جو روایات جو نشانیاں بتائی ہیں بہت ساری تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی یہ مشاہدہ کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں استقامت ایمان پر قائم رکھیں۔ اس ویڈیو کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کبھی نہیں کہا جناب کہ جو ہے نا وہ اس کو جتنا ہو سکے جو ہے نا وہ بیل آئیکن دبائیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کریں۔ اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔